السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والاول والآخر والظاہر والباطن وهو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فتح مکہ کے احوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم پاک میں داخلہ فرما لیا تو آپ وہاں کعبہ کے دروازوں کے اندر داخل ہوئے تو وہاں 360 بت بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ صاف نہیں کیا اس وقت تک چین نہ آیا، اور ان تمام بتوں کو گرا دیا گیا، باہر اس کے دروازے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کے لیے آپ نے نماز پڑھنی شروع کی۔ اس سے پہلے آپ نے اپنا خیمہ شیب ابی طالب میں وہاں نصب کروایا تھا، اور ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے تھے۔ حضرت علی کی بہن ہے، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہے، تو اس نے جہاں کہا کہ 2 مشرکین بھی جلدی سے پناہ میں آ گئے ہیں اور حضرت علی ان کو مارنا چاہتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی، اس کو نہ مارا جائے۔ اور پھر آپ نے بتوں کو توڑا تو 7 آیت پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جب اس کے بعد وہ باہر تشریف لائے تو تمام لوگ وہاں باہر موجود تھے، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتا ہوں، تمام لوگ تم آزاد ہو، ہم نے تم کو معاف کیا، اور میرے معافی کا انداز وہی ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم۔ اور یہ لوگ تقریباً مختلف 3000 کے قریب تھے جو یوں کرتے ہوئے کلمے پڑھتے ہیں، اور پھر نبی پاک نے یہ جو خطبہ دیا اس میں اپنے اللہ کی شانیں بیان کی، اور دین کی کچھ باتوں کو انہوں نے قائم رکھا، اور اس کے لیے چابی بردار جو عثمان نے دی، اور فرمایا کہ چابی تمہارے ہاتھ میں رہے گی، کوئی ظالم کے سوا تمہارے خاندان سے نہیں چھین سکے گا۔ اور پھر حضرت بلال حبشی ابن رباح کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان لگاؤ، تو جو بہت سارے مشرکین جو بہت کچھ شہر میں موجود تھے، کچھ پہاڑوں کے اوپر صفا مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر باہر سے پیچھے سے دیکھ رہے تھے، اور وہ یہ بول رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا ہمارے باپ دادا یہ آواز کالے کوے کی آواز جو کعبے کی چھت سے بول رہی ہے اس کو سننے سے پہلے ہی مر گئے۔ اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ لوگ بولنے کی باتیں کر رہے تھے، تو پھر ان میں ابو سفیان بھی جا موجود ہوا، تو اس نے کہا میں تو بھائی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو بات تم جہاں بیٹھ کے کرو گے کنکریوں کی گواہی بھی وہاں پہ موجود آ جائے گی، تو میں تو ڈرتا ہوں۔ اور جس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ جو باتیں تم نے کی تھیں خدا نے مجھے الہام کر دی ہیں، مجھے مل گئی ہیں۔ اور پھر وہ بندہ جس کے اندر بہت زیادہ بغض موجود تھا، اور صفوان ابن امیہ، اس نے ایک آدمی کو باقاعدہ پیسے دیے چپکے سے کہ کوئی اور نہیں سننے والا تھا، کہ یہ زہر آلود برچھی لے کے اس شخص کو جو کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اگر تو مار دے تو تمام بقایا جات تمہیں معاف ہو جائیں گے۔ تو جس وقت وہ چپکے چلتا گیا، کچھ فاصلے پہ موجود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا آج جلدی آ، اور پھر اس کے گریبان سے اس کو پکڑا، صفوان امیہ کے ساتھ تمہاری کیا بات ہوئی ہے، یہ برچھی بھی لے کے آئے ہو کہ مجھ کو مارو گے؟ تو اللہ کی قسم میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، بے شک اب اللہ کے رسول ہو، کلمہ وہ بول گیا۔ پھر ایسے میں بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، ان میں عتاب بن اسید ایک 81 سالہ بوڑھا تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم 30 درہم، 1 درہم روزانہ پہ یہاں پہ والی بنائے جاتے ہو۔ اور پھر جب اذان دی تھی تو وہاں حضرت بلال کی آواز کی سننے کے لیے بہت سارے لڑکے کچھ اونچے فاصلوں پہ وہاں نقلیں کر رہے تھے، تو ایک شخص ابو محذورہ
مخزومی کی آواز بھی تھی کہ جو اس کی آواز بہت زیادہ اچھی اور عمدہ تھی، آپ نے اس کو پکڑا اور بلوا لیا اور اس کو کہا مجھے اذان سناؤ، اور اس کے دل میں بہت زیادہ کچھ نفرت بھری ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ ہاتھوں میں آیا اور آپ کے ہاتھوں کی روحانی ٹھنڈک اس کے دل کو لگی تو وہ کہتے ہیں میرا دل ایمان سے بھر گیا، اور اس نے خوبصورت انداز میں حضرت بلال کی طرح کی اذان دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرم پاک کا مؤذن مقرر کیا، اور یہ اذان دینے کا سلسلہ اس کے خاندان تک بھی چلتا رہا اور ان کو معاوضہ بھی ملتا تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔